امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہترین اخلاق و عادات۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عطر و خوشبو کو بہت دوست رکھتے تھے۔ روزے میں اس کا استعمال زیادہ فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے، خوشبو روزے دار کا تحفہ ہے۔ کوئی پھول مل جاتا تو پہلے سونگتے، پھر آنکھوں سے لگا کر فرماتے، جو شخص پھول کو سونگ کر آنکھوں سے لگائے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجے، اس کے گناہوں کو خدا بخش دیتا ہے۔ قبلہ روح ہو کر زیادہ بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ داہنے پاؤں کو بائیں ران پر رکھ کر بیٹھے تھے۔ کسی نے کہا، ایسی نشست کو تو لوگ مکروہ بتاتے ہیں۔ فرمایا، مکروہ نہیں ہے، یہ مقولہ یہودیوں کا ہے۔ البتہ 4 زانوں بیٹھنے سے خصوصاً تنگ جگہ میں کراہت فرماتے تھے۔ حجرہ مبارک کے دروازے کے اوپر قبلہ رخ دیوار پر آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ 7 ہاتھ سے زیادہ اونچا مکان بنانے سے منع فرماتے تھے۔ اکثر حمام میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار حمام والے نے کہا، اگر ارشاد ہو تو لوگوں سے حمام کو خالی کروا دوں؟ فرمایا، کوئی ضرورت نہیں، مومن کے لیے اتنا تکلف نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ رعب و جلال۔ ابن ابیلوجہ، ابو شاکر دیسانی، عبد الملک مصری اور ابن المقفع، یہ چاروں ملحد و کافر موسم حج میں خانہ کعبہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم لوگوں کو قرآن کا جواب لکھنا چاہیے تاکہ اسلام کا یہ دعویٰ باطل ہو جائے کہ اس کی مثل کوئی کتاب نہیں۔ طے پایا کہ چاروں میں سے ہر ایک چوتھائی قرآن مجید کا جواب لکھے اور اگلے سال یہاں لا کر سنائے۔ چنانچہ سال بھر تک وہ لوگ اس کوشش میں لگے رہے، لیکن پورے قرآن کا جواب تو کیا ہوتا، ایک آیت بھی کسی سے نہ بنی۔ اگلے سال جب پھر جمع ہوئے تو اپنی اپنی سرگزشت بیان کرنے لگے۔ اسی اثنا میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے اور اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے رسول کہہ دیجئے، اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کرے تو وہ اس کی مثل لا نہیں سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اس آیت کو سنتے ہی ان کے ہوش جاتے رہے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر بولے، اگر دین اسلام برحق نہ ہوتا تو اس کی امامت ایسے شخص تک نہ پہنچتی۔ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا رعب و جلال ہم پر چھا جاتا ہے اور خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے عجز اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جب محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم قتل ہوئے تو منصور دوانیقی نے ابن عفان کو، جو نہایت بدخو اور سنگ دل آدمی تھا، مدینے کا حاکم مقرر کیا۔ یہ بدبخت جمعے کے دن منبر پر گیا اور امیر المومنین علیہ السلام کی برائیاں کر کے کہنے لگا، اب ان کی اولاد جا بجا فتنہ برپا کرتی پھرتی ہے اور بغیر حق اور قابلیت کے خلافت چاہتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے وجہ لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ اس کا یہ کلام لوگوں کو بہت ناگوار ہوا، لیکن جواب کی کسی کو جرت نہ ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت ایک مرد بزرگ موٹا لباس پہنے ہوئے اٹھا اور کہنے لگا، اے شخص، جو کچھ برائیاں تو نے اس خاندان کی بیان کی ہیں وہ در حقیقت تجھ میں اور تیرے باپ میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہرگز اس مقام پر بیٹھنے کے لائق نہیں جہاں اس وقت بیٹھا ہوا ہے۔ تو نے وہ کام اختیار کیے ہیں جو تیری لیاقت سے دور ہیں۔ پھر حاضرین سے فرمایا، یاد رکھو قیامت کے دن اس شخص کو یقیناً ناکامی حاصل ہوگی جو اوروں کی دنیا کے لیے اپنے دین کو فروغ کر ڈالتا ہے۔ اس بزرگ کا رعب و جلال اس حاکم پر ایسا چھایا کہ زبان سے اف نہ کر سکا اور چپ چاپ ممبر سے اتر کر اپنے گھر کو چلا گیا۔ راوی کہتا ہے، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ کسی نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔